میں ارسل کے ساتھ اس کے آفس میں جانے لگی۔ مجھے کسی کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور ارسل کا باس ایک 50 سالہ شخص تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اس نے خود کھڑے ہو کر ارسل سے سلام کیا تھا، پھر مجھے بڑے غور سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، مسٹر ارسل، یور وائف از سو بیوٹیفل۔ مجھے اس شخص کا یہ تعریفی انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ارسل کہنے لگا، تھینکس سر۔ وہ ارسل سے کہنے لگا، اوکے مسٹر ارسل، آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی میں ارسل کے ساتھ باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا، مس دعا، آپ میرے روم میں ہی کام کریں گی۔ میں نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا جس کی آر پار کرتی نظریں مجھے بری لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، میرا آپ کے کمرے میں کیا کام؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں وہیں رکھے ایک دوسرے ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ وہ شخص مجھے اپنی ہر میٹنگ میں لے جانے لگا اور ارسل کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ میں بار بار ارسل سے کہتی کہ مجھے اس کی نظر ٹھیک نہیں لگتی۔ ارسل کہتا، کم آن دعا، تم اس قسم کی باتیں بھی سوچتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ مجھے میٹنگ پہ کیوں لے کے جاتا ہے؟ ارسل، تم نہیں جانتے میٹنگز پہ آنے والے لوگ مجھے کن کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ارسل اپنے لیپ ٹاپ پہ بزی تھا۔ میں بیڈ پہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، دعا، خوبصورت چیز کو دیکھنا ایک نیچرل سی بات ہے۔ تم خوبصورت ہو تو سب تمہیں دیکھیں گے، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلو، کیونکہ اب تمہیں بزنس پارٹیز میں بھی امتیاز صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، تم بھی ساتھ چلا کرو۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، میرے کام کی نوعیت الگ ہے، تمہارے کام کی نوعیت الگ ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میں نے کبھی جاب نہیں کی۔ وہ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، پھر اپنا حق اپنے بھائی سے لے لو۔ دیکھو، یہ گھٹی گھٹی زندگی میں نہیں گزارنا چاہتا، اور بیوی ہونے کے ناطے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، تم دوبارہ جاپان چلے جاؤ، جہاں سے جاب چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر لو، اور پھر مجھے بھی جاپان بلا لینا۔ کہنے لگا، نہیں، میں پردیس نہیں کاٹنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری والدہ واپس کب آئیں گی؟ اب تو انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، وہ وہیں رہیں گی میری بہن کے پاس، وہ واپس نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کہنے لگا، بس ان کی مرضی۔ میں ارسل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال ایک روز میرا باس امتیاز کہنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ بزنس پارٹی میں جانا ہے، اس لیے آپ ابھی اپنے گھر جائیں اور تیار ہو جائیں، میں آپ کو آپ کے فلیٹ سے پک کر لوں گا، ارسل سے میری بات ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے لاپرواہی سے انہوں نے اپنا سگار جلایا۔ میں کچھ متذبذب سی ہوئی۔ جب میں گھر آئی تو مجھے ارسل کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک شاپنگ بیگ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، دیکھو یہ پہن کے رات کو پارٹی میں جانا۔ میں نے کہا، اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہارا پارٹی ویئر ہے، امتیاز صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تم کب واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا، میں تو ابھی نہیں آ سکتا یار، بہت کام ہے، تم تیار ہو جاؤ، امتیاز صاحب تمہیں وہاں پہ لے جائیں گے، اور دیکھو وہ قابل بھروسہ انسان ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جاؤ۔ میں نے فون بند کیا۔ جب شاپنگ بیگ کھول کے دیکھا تو ایک بے باک سا لباس تھا اور ٹراؤزر تھا۔ میں بے شک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرا پہناوا کبھی بھی ایسا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر سے ارسل کو کال کی۔ وہ کہنے لگا، اب کیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ عجیب سا لباس دیا ہے ارسل، میں یہ سب کچھ نہیں پہنتی، مجھے ایسے پارٹیز میں جانا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، نخرے مت کرو، تمہیں جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، تمہیں میرے ساتھ اب ایسی ہی پارٹیز میں موو کرنا پڑے گا کیونکہ تم اب بزنس وومن ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے تیار ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے وہ لباس پہنا، لیکن اس کے ساتھ میچنگ اپنے پاس سے ایک دوپٹہ بھی پہن لیا۔ میں تیار بھی ہو گئی۔ امتیاز صاحب کی گاڑی کے ہارن پہ میں نیچے گئی۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ماتھے پہ بل ڈالے۔ میں بیٹھنے لگی تو کہنے لگے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا، سر میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے پیچھے کی نشست کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ دوپٹہ تو اس شاپنگ بیگ میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہاں،
شاید غلطی سے آپ بھیجنا بھول گئے تھے. میرے پاس میچنگ کا تھا تو میں نے پہن لیا. وہ کہنے لگے جس پارٹی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں کوئی بھی عورت دوپٹہ نہیں پہنتی، اس لیے اندر جانے سے پہلے یہ دوپٹہ اتار دیجیے گا. اور دوسری بات، وہاں پر بہت سے کلائنٹس ہیں اور بہت سے بزنس مینس. سب سے اچھے طریقے سے بات کیجیے گا مسکرا کے. اس پارٹی کے اختتام پہ میں آپ کو آپ کی اچھی پرفارمنس پہ بونس بھی دوں گا. میں چپ ہو گئی. ایک بہت مہنگے اور نامور ہوٹل کے سامنے وہ گاڑی رکی. جیسے ہی میں نیچے اتری تو امتیاز صاحب کہنے لگے دوپٹہ اتاریں مس دعا. میں نے کہا سوری سر، میں دوپٹہ نہیں اتاروں گی، آپ چاہے مجھے نوکری پہ رکھیں یا نہ رکھیں. میں نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا. اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، پھر اندر جانے کی طرف اشارہ کرنے لگا. جب میں اندر گئی تو ایک بے شرمی کا بازار گرم تھا. میوزک چل رہا تھا، رنگ برنگی لائٹس جل رہی تھیں، مرد عورت آپس میں کپل ڈانس کر رہے تھے. کون کس کی بیوی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب امتیاز صاحب نے کہا کہ آپ کو مجھے جوائن کرنا پڑے گا، یہ سن کے میرے دماغ کی گھنٹی بجی تھی. میں نے کہا سوری سر، نہ میں ایسی پارٹیز میں جاتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہودہ ڈانس کر سکتی ہوں. وہ کہنے لگا واٹ ربش، میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا کہ آپ نیک بی بی بن کے بیٹھی رہیں. یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی، زبردستی مجھے ڈانس فلور پہ لے گیا. میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بڈھا زبردستی میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں بار بار اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی. ایک دم سے میں نے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ گر گیا. میں وہیں سے اس ہال سے باہر نکل آئی. باہر آتے سامنے ٹیکسی کھڑی تھی. میں اس ٹیکسی میں بیٹھی، اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. گھر آئی تو ارسل بڑے مزے سے برگر کھا رہا تھا. کہنے لگا تم اتنی جلدی واپس آ گئی. میں نے کہا تمہارا وہ گھٹیا باس آج میرے ہاتھوں سے مر جاتا. میں بے تحاشا غصے میں تھی. اس کا برگر والا ہاتھ رکا. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے ساتھ کپل ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں اس بڈھے کو دھکا دے کے آئی ہوں. ارسل میں اس آفس میں کام نہیں کروں گی اور نہ میں اس نوعیت کے کام کروں گی. ارسل غصے میں کھڑا ہوا. برگر اس نے وہیں پلیٹ میں پھینکا، ہاتھ جھاڑے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا بیکاز آئی ایم یور ہسبینڈ. اب میں تمہیں سیدھے سیدھے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. دعا تم بہت خوبصورت لڑکی ہو. تمہاری یہ خوبصورتی میں ہانڈی چولہے میں خراب نہیں کرنا چاہتا. میں تمہاری خوبصورتی کو کیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے میرے چہرے پہ بکھری لٹ کو اپنی انگلی سے میرے کان کے پیچھے کیا. میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے غلط استعمال کرنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگا تم صحیح سمجھی ہو. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری غیرت. کہنے لگا تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کے اپنے بھائی سے اپنا حق مانگو. تم سے شادی کرنے کا مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. میں تم سے شادی کرنے کے بعد ایک تنگی کی زندگی نہیں گزاروں گا. ویسے بھی یہ فلیٹ کرائے کا ہے، میرا نہیں ہے. یا تو اس کا کرایہ تم بھرو یا پھر تمہارا بھائی عارف. میں نے کہا میں اپنے بھائی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. تم سے شادی کرنے میں میرے بھائی کی مرضی شامل نہیں تھی. میرے کہنے پہ انہوں نے تمہیں چانس دیا تھا اور تم نے ان سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ نبھایا تم نے ان کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں اس وقت اس قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں. پھر کہنے لگا اب تمہیں سمجھ میں تو آ گیا ہے. میرے خیال سے میں نے تمہیں بہت کلیئر بتا دیا ہے کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی. یا تو جاؤ جا کے اپنے بھائی سے اپنا حق مانگو یا پھر اپنے اس خوبصورت حسین چہرے کو استعمال کرنا سیکھو. میں نے کہا اپنی بہن سے بھی یہی کام کرواتے تھے. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا. کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کرو. میں نے کہا اپنی بہن کی بات آئی تو تمہاری غیرت جاگ اٹھی. کہنے لگا کون سی بہن؟ کہاں کی بہن؟ نہ میری کوئی ماں ہے نہ بہن ہے. دیکھو میں نے صرف تم سے کہا تھا کہ میری ایک بہن ہے. تم کبھی اس سے ملی نہیں تھی.
تم میری صرف ماں سے ملی ہو، جو کہ میری سگی ماں ہے بھی نہیں، کرائے کی ماں تھی، پیسے لے کر کچھ ٹائم کے لیے وہ میری ماں بنی تھی۔ میں اکیلا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری باتوں کا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے تاکہ تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو سکے۔ ارسل کی باتوں نے مجھے حیران کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ جو آج بدتمیزی تم امتیاز صاحب کے ساتھ کر کے آئی ہو، یہ میں کل برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ تک لاک کر دیا۔ میرے تو ہوش اڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کہنے لگا، جب تک تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہو جاتا دعا، تم یہیں بند رہو گی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ میں بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عارف بھائی سے بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ غلطی تو میں نے کی تھی۔ عارف بھائی تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اسٹیبلش ہونے میں بہت ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا تھا کہ میں انتظار کر لوں گی۔ پتہ نہیں میں ارسل کی چکنی چپڑی باتوں میں کیوں آئی۔ میرے بھائی نے صرف اس لیے ارسل کے لیے حامی بھری تھی کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار مجھے یہ جتاتا تھا کہ میں مڈل کلاس ہوں، مجھ سے کوئی بھی امیر لڑکی شادی کیوں کرے گی، میرے ساتھ کیوں زندگی گزارے گی۔ میں اس کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں بھی ایڈجسٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے میری خاطر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شاید جاپان میں جانے کا بھی جھوٹ بولا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے مجھے پھنسایا تھا۔ پتہ نہیں عارف بھائی مجھے دوبارہ اپنائیں گے بھی کہ نہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی کو پتہ نہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عارف بھائی کہتے تھے کہ میں اس کی انکوائری اچھے طریقے سے نکلوانا چاہتا ہوں، اس کے خاندان کو دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے کیا ہے۔ لیکن میں نے کہا، میں نے ان کو یہ کہہ کے روک دیا کہ کیا اپنی بہن پہ بھروسہ نہیں ہے؟ آپ چھوڑیں ارسل کے خاندان کو، اس کی ذات برادری کو، وہ اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے خاندان والے ایسا نہ چاہیں کہ اس کی شادی ایک اچھی اور امیر لڑکی سے ہو، وہ آپ کو ارسل کی چند برائیاں بتا دیں۔ بہرحال یہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا۔ ساری زندگی میرے بھائی نے میری ضرورتوں، میری خواہشات کو پورا کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ اب جا کے انہوں نے شادی کی تھی۔ زندگی کی خوشیوں پہ ان کا بھی حق ہے۔ آج میں زندگی کے جس دوراہے پہ کھڑی تھی، غلطی میری تھی۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ میں نے اس کی محبت میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ شاید مجھے یاحیہ کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی برا کیا، اپنے ساتھ بھی برا کیا۔ وہ آخر تک میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، جو جذبات میں آ کے لڑکوں کے چند جملوں پہ مر مٹتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ وہ کس لالچ میں ہے، ہمارے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ ہر مڈل کلاس لڑکا شریف نہیں ہوتا۔ کچھ پیسوں کے لالچی بھی ہوتے ہیں جو اپنے مڈل کلاس ہونے کا ڈھونگ رچا کے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ میں ایک بہت برے انسان کے ساتھ پھنس چکی تھی اور اب اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ پوری رات ارسل کمرے میں نہیں آیا۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہی برگر کھا لیا جو وہ کھا رہا تھا۔ صبح وہ چائے ناشتہ بنا کے لے کے آیا۔ میں نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا فی الحال یہ ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دروازہ بند کیا، مجھے بازو سے زور سے پکڑا، کہنے لگا مجھے اپنی بات منوانی آتی ہے، اگر ایک اور تھپڑ نہیں کھانا چاہتی تو چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا تم مجھے جان سے مار دو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بیڈ پہ دھکیلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور میرے بیڈ کی چادر پہ آگ لگا دی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا یہ حسین چہرہ اگر میرے کام نہیں آ سکتا تو میں اسے جلا دوں گا، میں تمہیں جلا کے مار دوں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسل اس نیچ حرکت پہ بھی اتر آئے گا۔ اس نے میرے دوپٹے پہ بھی آگ لگا دی۔ میں نے دوپٹہ اتار کے دور پھینک دیا۔
میں نے کہا ارسل تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا پاگل پن ابھی تم نے دیکھا ہی کب ہے؟ تیار ہو رہی ہو یا پھر میں تمہیں ایک ایک کر کے جلانا شروع کروں؟ اگلی باری تمہاری قمیض کی ہے اور قمیض کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ حسین وجود بھی جل جائے گا۔ میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں روتے ہوئے تیار ہو گئی۔ اس بار اس نے مجھے نیٹ کی ساڑی پہننے کے لیے دی تھی۔ وہ ساڑی پہن کر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا، پتہ نہیں کہاں لے کے گیا تھا، لیکن وہ جگہ گھنٹوں کی مسافت پر تھی۔ اس دوران میں اسے بار بار کہتی رہی کہ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کسی دور علاقے میں ایک ہوٹل تھا جہاں وہ مجھے لے کے گیا۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں زبردستی مجھے لے جا کے اس نے چھوڑا، جہاں پہ امتیاز صاحب کے ساتھ ایک شخص اور تھا جس کے ساتھ شاید ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی۔ ارسل کہنے لگا آج رات کے لیے یہ آپ کی ہے، آپ ڈیل سائن کریں اور آج کی رات انجوائے کریں۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارسل نے مجھے بازو سے پکڑا اور امتیاز صاحب نے شیشے کا ایک گلاس ارسل کو پکڑا دیا جس میں نہ جانے کون سا مشروب تھا۔ ارسل جلدی سے میرے اندر وہ مشروب اتار چکا تھا۔ اسے پیتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے شدت سے نیند آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ صوفے پہ گر گئی۔ وہ آدمی کہنے لگا شی از ویری بیوٹیفل اینڈ پریٹی۔ پھر اس نے ڈیل پہ سائن کیا۔ انہوں نے رقم بھی اچھی خاصی دی تھی۔ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ ارسل کا اصل کام یہی تھا، میرے علاوہ اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ میں نہ تو مکمل طور پہ بے ہوش تھی، نہ مکمل طور پہ ہوش میں تھی جب اس شخص نے مجھے گود میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ میں نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی عزت کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت مجھ میں زیادہ ہمت نہیں تھی۔ وہ شخص میری ساڑی کا پلو پیچھے کر چکا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، اور وہ تھی ہوس کی چمک۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، سائڈ ٹیبل پہ مجھے ایک گلدان نظر آیا۔ میں نے وہ اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ شخص مجھ پہ جھکا، میں نے اپنی پوری قوت سے وہ گلدان اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ شخص شاید اس درد کی تاب نہیں لا پایا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کے مجھ ہی پہ گر پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے پیچھے دھکیلا، اٹھ کے اپنی ساڑی کا پلو درست کیا۔ پھر ڈگمگاتے قدموں سے میں اس ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز چار چار نظر آ رہی تھی۔ یہ علاقہ شہر سے بہت دور تھا۔ میرا پرس تک اسی ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ موبائل ارسل نے ویسے بھی نکال لیا تھا تاکہ میں عارف بھائی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں باہر نکل پڑی تھی۔ باہر بہت سناٹا تھا، نہ کوئی رکشہ نظر آ رہا تھا، نہ ٹیکسی۔ میں ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اللہ سے بس اپنی عزت کے بچاؤ کی دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک سے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ آس پاس مجھے کوئی بھی ایسا ٹھکانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں میں پناہ مانگ لیتی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے نہ آ جائے۔ مجھے نہیں پتا میں نے ڈگمگاتے قدموں سے اس طوفانی بارش میں کتنا سفر طے کیا، البتہ اب میں اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے روک رہی تھی۔ سامنے مجھے ایک فارم ہاؤس نظر آیا۔ میں بارش سے پوری بھیگ چکی تھی، لیکن میرا نشہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کا مین دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ چوکیدار باہر آیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا کون ہو بی بی؟ میں نے کہا مجھے پناہ چاہیے، خدا کے لیے مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں۔ میں رو بھی رہی تھی۔ چوکیدار نے میری بات نہیں سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھر بھی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، روتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں۔ میں مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی۔ میری جالی دار ساڑی مجھے چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ میں رو رہی تھی، بار بار منت سماجت کر رہی تھی، جب مجھے اندر سے کسی شخص کی آواز آئی، رحیم بابا باہر کون ہے؟ کون مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا سر جی کوئی لڑکی ہے، کہہ رہی ہے پناہ چاہیے، بڑی بے حیا قسم کی ہے، یہ نہ ہو ہمیں پھنسا دے۔ وہ پتہ نہیں کون تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا
تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور مجھے دیکھ کے شاید اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ یحییٰ سکندر تھا۔ مجھے اس حلیے میں دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا، ایک رات کی پناہ مل سکتی ہے مجھے، بس ایک رات کی۔ میں روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی۔ اپنے کندھے پہ رکھی شال اس نے اتار کے مجھ پہ لپیٹ دی۔ کہنے لگا، اندر آؤ۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی۔ وہ میری حالت دیکھ کے کچھ متعجب سا ہوا۔ بڑی مشکل سے میں ڈگمگاتے قدموں سے چل پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو خدا کے لیے۔ وہ کہنے لگا، گر جاؤ گی، اگر اجازت ہو تو کلائی پکڑ لوں۔ ابھی بھی زخمی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے پکڑ کر وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے اندر لے کے گیا۔ پھر ایک کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹراؤزر شرٹ تھا۔ کہنے لگا، اسے پہن لو اور تم سو جاؤ، صبح تم سے بات ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے اس بیہودہ ساڑی کو اتار کے اس کی ٹراؤزر شرٹ پہنی اور بستر پہ لیٹ کے سو گئی۔ صبح پتہ نہیں میری آنکھ کب کھلی، لیکن پورا کمرہ سورج کی روشنی سے روشن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دن کا یہ کون سا وقت ہے۔ ابھی تک میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبایا، اٹھ کے بیٹھی، سامنے گھڑی دیکھی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی، دیکھا تو وہ سامنے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، ماتھے پہ وہی بل تھے۔ وہ کہنے لگا، تم اتنی رات کو اس سنسان علاقے میں کیا کر رہی تھیں، اور وہ بھی نشے کی حالت میں؟ میں نے کہا، میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ نے مجھے ایک رات کی پناہ دی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسے کیا کہتی کہ جس شخص کو میں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کے چلا گیا۔ میں یحییٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں مزید گرنا نہیں چاہتی تھی، اسے یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ تم نے مجھے چھوڑا تو مجھے چھوڑ کے جسے اپنایا، دیکھ لیا وہ کیسا نکلا۔ وہ مجھے بہت باتیں سناتا۔ میں ابھی اس سے باتیں کر ہی رہی تھی جب ایک لڑکی اوپر کا زینہ نیچے اتر کے آئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کہنے لگی، یحییٰ، دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے آپ؟ میں خود بنانا چاہتی ہوں۔ شاید وہ شادی کر چکا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کے کہنے لگی، یحییٰ، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں کوئی نہیں ہوں، بس انہوں نے رات کو میری مدد کی تھی، میں واپس جا رہی ہوں۔ یحییٰ کہنے لگا، دعا، آپ یہیں رکیں، میں آپ کو آپ کے بھائی کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے میں اس کے فارم ہاؤس سے باہر آ گئی۔ اچھا کیا کہ اس نے شادی کر لی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مجھ جیسی نہیں۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس ٹراؤزر شرٹ کے اوپر میں نے اس کی وہی شال لپیٹ رکھی تھی۔ اپنے گھر کے بجائے میں سیدھا عارف بھائی کے گھر آئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو ارسل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ عارف بھائی بے حد پریشان تھے، امامہ بھابھی بھی۔ مجھے دیکھ کے ارسل کہنے لگا، پوچھیں اپنی بہن سے رات کس کے ساتھ گزار کے آئی ہے، کہاں میری عزت کا جنازہ نکال کے آئی ہے۔ ارسل کی بات پہ میں چکرا کے رہ گئی۔ میں اس کے پاس آئی، اسے گرے بان سے پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑ کے اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، جھوٹے انسان، کمینے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے بھائی کے سامنے جھوٹ بولو گے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دو گے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ یہ کہہ کے میں عارف بھائی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا، اس کمینے نے میرا سودا کیا تھا، یہ اچھا انسان نہیں ہے عارف بھائی۔ میں نے روتے ہوئے ارسل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عارف بھائی کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ارسل گھبرانے لگا۔ اسے شاید یقین نہیں تھا کہ میں اس کی سچائی عارف بھائی کو بتا دوں گی۔ عارف بھائی نے امامہ سے کہا، تم دعا کو سنبھالو، اور پھر ارسل کو بہت مارا۔ وہ کہنے لگے، میری بہن کو خود طلاق دو گے یا میں عدالت میں جا کے تمہارے کرتوت بتاؤں؟ اس نے مجھے طلاق دی،
اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عارف بھائی کہنے لگے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، تم چپ کیوں رہی؟ میں نے کہا کیونکہ غلطی میری تھی، میں نے آپ کو مجبور کیا تھا۔ عارف بھائی کہنے لگے پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اگر تم ڈر جاتی یا تم پہ نشے کا اثر زیادہ ہو جاتا تو دعا تم جانتی ہو تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ ایسے کمینے لوگ تم جیسی بھولی بھالی لڑکیوں کو ایسے ہی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ میں اب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، میری شرارتیں، میری ہنسی، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ حالانکہ ماما بھابھی بہت اچھی تھیں، مجھ سے کہتی تھیں کہ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، دوبارہ سے زندگی کی طرف آنے کی کوشش کرو، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ عارف بھائی میرا دل بہلانے کے لیے کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے۔ وہ کہتے کہ آگے پڑھنا شروع کر دو، کہیں جاب کر لو، میرے آفس آ جا کرو، لیکن میں کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے دعا آپ ہی چلے نا کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میں سمجھ گئی ان کو عارف بھائی نے بولا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھیلنا، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے پلیز آئے نا، آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ لیکن جو حادثہ میری زندگی میں گزرا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی زندگی سے ہر خوشی کو ختم کر دوں۔ میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بھیج دیا۔ عارف بھائی بڑے غصے سے میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم، اس شخص کا جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی خاطر رویا جائے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں اس پہ، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا کسی چیز کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے کیوں دل نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں دعا، تم بالکل ویسی کی ویسی ہو، زیادہ سوچو مت، باہر نکلو اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرو۔ وہ زبردستی مجھے کمرے سے باہر لے کے آئے۔ وہ کہنے لگے دیکھو تم مجھے ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی اچھی لگتی ہو، ایسے چپ چاپ اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ تھا کہ جب عارف بھائی گھر آتے تھے تو میں ان کے ساتھ باتیں کر لیتی تھی۔ تبھی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ امامہ بھابھی پریگننٹ ہے اور 3-4 مہینے گزر چکے ہیں۔ میں یہ سن کے بے حد خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بھتیجا بھتیجی ہوگی تو اس کے ساتھ دل لگا لوں گی۔ چند ماہ اور گزر گئے، اللہ نے مجھے بھتیجا دیا تھا، اسے بھابھی سے زیادہ میں سنبھالتی تھی۔ میں ہر وقت اسی کے ساتھ وقت گزارنے لگی، اپنا دل اسی کے ساتھ لگا بیٹھی۔ امامہ بھابھی بھی مجھے دیکھ کر کافی ریلیکس تھی۔ عمر امامہ بھابھی سے زیادہ میری پہچان کرنے لگا تھا۔ بس ایک رات کو ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، صبح اٹھتے ہی میں اسے پکڑ لیتی تھی، پورا دن اسے میں ہی سنبھالتی تھی۔ ایک بار شام کے وقت میں اپنے بنگلے کے باغیچے میں بیٹھی تھی، عمر کو گود میں پکڑ رکھا تھا، جب مین گیٹ سے میں نے یحییٰ کو آتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، اپنے کمرے میں جانے لگی تو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ کہنے لگا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، عارف بھائی اندر ہیں، آپ ان سے جا کے بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ان سے ملنے اور بات کرنے نہیں آیا، تم سے ملنے اور بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا لیکن کیوں آئے ہیں، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ وہ کہنے لگا تم کیا صرف اسی سے بات کرتی ہو جسے تم بلاتی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اسی سے بات کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں عارف سے پوچھ کر اجازت لے کر آیا ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے دعا، اگر آسانی سے نہیں سنو گی تو زبردستی تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں یہاں روک کے تم سے بات کروں گا، اور تمہارا بھائی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا کیا کہنا ہے آپ نے؟ میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری سزا کب ختم کرو گی؟ میں نے کہا میں نے آپ کو کوئی سزا دی ہی نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ شرارت کی تھی اور اس کی سزا میں خود کاٹ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا ایک سزا تم بھگت رہی ہو، ایک سزا مجھے دے رہی ہو، کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے دعا؟ میں اب بھی اسی سوال کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، شادی کرو گی مجھ سے؟ میں نے کہا آپ سب مرد یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ
لڑکی کی زندگی سے ایک مرد بے وفائی کر کے چلا جائے، دھوکہ دے کے چلا جائے، تو دوسرا اپنا چانس ضرور آزمائے گا، یہ دیکھے گا کہ اس کا چانس لگتا ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، اس کی سزا بھگت لی ہے اور بھگت بھی رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھٹی دے چکی ہوں۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا میں جانے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، اس بار اگر تم شرافت سے نہیں مانو گی تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی کر لوں گا۔ میں نے کہا اب ہوتے کون ہیں مجھ سے زبردستی کرنے والے؟ مجھ سے کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں، جائیں یہاں سے۔ میں عمر کو لے کے اندر چلی گئی، وہ میرے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ عارف بھائی اور امامہ بیٹھے چائے پی رہے تھے، مجھے غصے میں اندر آتے ہوئے دیکھا، میرے پیچھے یحییٰ کو آتے ہوئے دیکھا تو عارف بھائی کھڑے ہو گئے۔ وہ سیدھا عارف بھائی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کی بہن کا ساتھ چاہتا ہوں، کیا میں آپ کو اس لائق لگتا ہوں کہ آپ کی بہن کا ہاتھ آپ میرے ہاتھ میں دے دیں؟ میں آج ابھی اسی سوال کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی نم تھا۔ اس سے پہلے کہ عارف بھائی کچھ کہتے میں نے کہا نہیں، مجھے ان کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ شاید وہ لڑکی اس کی منگیتر تھی، اگر شادی کی ہوتی تو مجھ سے شادی کا طلبگار نہ ہوتا، پھر اسے چھوڑ کے مجھے کیوں اپنا رہا تھا؟ میں اس کا کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے زندگی میں اب شامل کرے، کیونکہ ابھی تک میں نے اسے صرف تکلیفیں دی تھیں، اب مزید نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن السلام علیکم، نیکسٹ ایپیسوڈ فل رومانٹک ہونے والی ہے۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔